بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن غلہ خریدنے کے لیے ایک چادر بازار میں بیچنے چلے گئے اور 6 درہم کے بدلے فروخت کر دی۔ راستہ میں ایک سائل سوال کرتا ہوا ملا تو سب درہم اس سائل کو دے دیے۔ اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ گھر میں تو سب بھوکے پیاسے ہیں، گھر میں کیا لے کر جاؤں گا۔ لیکن خدا کی شان کریمی دیکھیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک عرابی کی صورت میں ایک اونٹنی لیے ہوئے آپ کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے علی، اگر تم اس ناکہ کو خریدنا چاہو تو خرید لو، بے شک قیمت پھر دے دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی۔ اتنے میں حضرت میکائیل علیہ السلام ملے اور کہنے لگے کہ علی، اگر تم اسے بیچنا چاہتے ہو تو 160 درہم لے لو۔ آپ بہت خوش ہوئے اور 160 درہم لے کر اسی وقت وہ اونٹنی حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ اس کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام ملے اور آپ نے 100 درہم طلب کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ 100 درہم دے دیے اور 60 درہم لے کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ 60 درہم کیسے مل گئے؟ فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی تھی، 60 درہم کا نفع ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، بیچنے والے جبریل علیہ السلام تھے اور خریدنے والے میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی وہ تھی جو قیامت کے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری ہوگی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے، مگر انہیں 6 کے بدلے میں 60 درہم مل گئے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس مال ہے مگر وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کوئی صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو غریب و مفلس ہیں، مگر جب کسی مالدار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ یا اللہ، اگر تو ہمیں بھی مال عطا کرے تو ہم بھی ایسے ہی صدقہ و خیرات کریں گے، دن رات تیری رضا کی خاطر سخاوت کیا کریں گے۔ مگر جب ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں مالدار بنا دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے مال کے نشہ میں
رب کو بھی بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اپنی پیاری کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ یہ آیات ثعلبہ بن حاتم کے متعلق نازل ہوئیں۔ ثعلبہ کی بدبختی سماعت فرمائیے کہ حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے کہ ایک شخص ثعلبہ بن حاتم انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ تھوڑا مال اچھا ہوتا ہے جس کا انسان شکریہ ادا کر سکے۔ چنانچہ ثعلبہ چلا گیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد حاضر خدمت ہو کر اس نے درخواست کی، دعا کے لیے دامن پھیلا دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مال عطا کر دیا تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ثعلبہ کو مال عطا فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس دعا کے بعد ثعلبہ نے کچھ بکریاں پالیں اور ان میں اتنی برکت ہوئی کہ مدینہ میں ان کے رہنے کی گنجائش نہ رہی۔ مجبوراً ثعلبہ بکریاں لے کر مدینہ کی کسی وادی میں جا بسا اور بکریاں بڑھتی ہی گئیں۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ ثعلبہ ظہر اور عصر کی نمازیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا اور باقی نمازیں اپنی بکریوں کے پاس پڑھتا۔ اس کے بعد بکریاں اور زیادہ ہو گئیں کہ اسے مدینے سے دور جنگل میں جانا پڑا۔ پھر ظہر عصر بھی جاتی رہیں، صرف جمعہ میں حاضر ہونے لگا۔ پھر بکریاں اور بڑھ گئیں تو بکریوں کی دیکھ بھال اور ان کی رکھوالی میں مصروف رہنے کی وجہ سے جمعہ سے بھی جاتا رہا۔ آخر ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ ہی لیا، ثعلبہ کدھر ہے؟ نہ نمازوں میں نظر آتا ہے اور نہ ہی جمعہ میں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ یہاں کسی جگہ سما نہیں سکتی، یعنی وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور وہ ہر وقت ان کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، اس لیے جماعت سے غیر حاضر رہتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد جب وصول زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے 2 آدمی مقرر کیے، اور وہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس گئے اور اللہ کے رسول کا حکم سنانے کے بعد زکوٰۃ میں جانور طلب کیے تو ثعلبہ نے کہا، یہ کیسا ٹیکس ہے؟ کہنے لگا، اگر تم نے کسی اور جگہ جانا ہے تو جاؤ، فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ چنانچہ جب وہ دونوں دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے تو کہنے لگا، جاؤ، اس بارے میں سوچوں گا۔ دونوں واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ ابھی خاموش ہی تھے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلام کرنے سے پہلے ہی فرما دیا، ثعلبہ پر افسوس۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عالمین زکوٰۃ کو دیکھا تو ان کے واقعہ سنانے سے پہلے ہی فرما دیا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ معلوم ہوا کہ جو بات وہاں ہوئی حضور اپنی جگہ پر سن رہے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے کہ جب غریب تھا اس وقت تو دعائیں کرواتا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، میں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کروں گا، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی خدمت کروں گا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیا تو وہ سب وعدے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی سب دعائیں بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ جب کوئی سوالی اس کے دروازے پر آتا ہے تو اسے ٹھوکریں مار کر اپنے دروازے سے دور ہٹا دیتا ہے اور اپنا غربت والا وقت بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور اپنے دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔